بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عثمان جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے طلحہ، ہر نبی کے لیے جنت میں ایک امتی رفیق ساتھی ہوتا ہے، اور جنت میں عثمان بن عفان میرے رفیق اور میرے ساتھ ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 7 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش امیہ سے تھا۔ آپ کی حیا اور اچھے رویے کی وجہ سے ہر کوئی آپ کو پسند کرتا تھا۔ آپ لکھنا پڑھنا بھی اچھا جانتے تھے۔ آپ نے کپڑوں کے کاروبار میں بھی بہت کامیابی حاصل کی۔ آپ رحم دل اور سخی ہونے کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھے۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ضرورت مند لوگوں کی مالی امداد کیا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی دوست بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے کہنے پر اسلام کی طرف آئے۔ اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت گہرائی سے اسلام کا مطالعہ کیا۔ آپ ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قرآن کریم کی کتابت کی۔ اسلام قبول کرنے کے کچھ سال بعد آپ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ کے خاندان والوں نے آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اس لیے آپ کو خواب سینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ کچھ عرصے بعد آپ مکہ واپس آ گئے۔ جلد ہی باقی مسلمانوں کے ساتھ آپ مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدینے میں پانی کی قلت تھی اور پانی کے کنویں چند لوگوں کے قبضے میں تھے۔ آپ نے ایک کنویں اس شرط پر خرید لیا کہ ایک دن اس کنویں کا پانی پرانا مالک بیچ سکے گا، اور جبکہ دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے مالک ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کے دن مسلمانوں کو مفت پانی لے جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح دوسرے دن لوگوں نے پانی خریدنا بند کر دیا۔ کنویں کے مالک کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ کنویں میں سے اپنا باقی حصہ بھی فروخت کر دے، لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب قیمت میں باقی کنواں بھی خرید لیا۔ آپ نے اس کے بعد بھی لوگوں کو اجازت دی کہ وہ کنویں سے مفت پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے مدینے میں بھی آپ کا کاروبار خوب چلا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی کوئی حد نہ تھی۔ آپ نے کئی موقع پر مسلمانوں کی فلاح کے لیے خوب دولت خرچ کی۔ آپ نے مسلمان فوج کے لیے اللہ کی عطا کی ہوئی دولت میں سے بہت زیادہ خرچ کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو غنی کہا جاتا ہے۔ غنی اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت سخی ہو۔ مدینے کی طرف ہجرت کو ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، کیونکہ آپ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے ہوئی تھی۔ اسی لیے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کا مطلب ہے 2 نور والا۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حج کرنے کا ارادہ کیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفارتکار بنا کر قریش کے پاس مکہ روانہ کر دیا۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا ہو، لیکن قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس زبردستی روک لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کر دی۔ اس معاملے کا اختتام ایک معاہدے کی شکل میں ہوا جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سادہ مزاج، ایماندار، رحم دل اور سخی انسان تھے۔ آپ اکثر رات کے وقت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے
اور ہر دوسرے یا تیسرے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ آپ نے تمام زندگی معاشرے کی ضرورت مند لوگوں کی مدد کی۔ دولت مند ہونے کے باوجود آپ نے اپنی زندگی سادگی سے گزاری۔ آپ اکثر مسجد نبوی کے صحن میں ہی فرش پر سو جایا کرتے تھے۔ آپ قرآن شریف کے حافظ بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ان روایات کو جاری رکھا جن میں لوگوں کو انصاف ملا کرتا تھا، لوگوں کی فلاح پر کام کیا جاتا تھا، لوگوں کو آسانیاں فراہم کی جاتی تھیں، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اسلام کا بول بالا کیا جاتا تھا۔ آپ کے دور خلافت میں بحری فوج بنائی گئی، انتظامیہ امور میں بھی بہتری لائی گئی اور بہت سی عوامی منصوبے بھی مکمل ہوئے۔ آپ نے بہت سے صحابہ کرام کو اپنے زیر انتظامی صوبوں اور علاقوں میں اپنا قائم مقام نمائندہ مقرر کیا۔ آپ نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے قرآن شریف کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور قرآن شریف کے بے شمار نسخے تیار کر کے دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچائے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال تک قائم رہی۔ پہلے 6 سال بہت سکون اور امن سے گزرے، لیکن آپ کی خلافت کے آخری دور میں بغاوتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ یہودیوں اور دوسرے اسلام کے دشمنوں نے صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے سرعام الزامات اور دشمنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا شروع کر دیں اور دوست اور دشمن کا فرق بہت مشکل ہو گیا۔ یہ بہت حیران کن بات لگتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑے خطے کے خلیفہ ہونے اور اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود باغیوں کا مقابلہ کیسے نہ کر سکے۔ اگر آپ چاہتے تو ان باغیوں کو شروع ہی میں ختم کر دیتے، لیکن آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون بہے، اسی لیے آپ نے نرمی اور رحم دلی سے اس مسئلے کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اچھی طرح یاد تھا کہ اگر ایک بار مسلمانوں کے درمیان تلوار باہر آ گئی تو آخر دن تک یہ نیام میں واپس نہیں جائے گی۔ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک استعفے کا مطالبہ کیا، بلکہ کچھ صحابہ کرام نے آپ کو ایسا کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ آپ خوشی سے ان کا مشورہ مان بھی لیتے، لیکن آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد لیا تھا، اس عہد نے آپ کو ایسا کرنے سے روکے رکھا۔ وہ عہد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تمہیں ایک قمیض عطا کرے گا، اور اگر لوگ تمہیں اس قمیض کو اتارنے کا کہیں تو تم ان کی بات نہ سننا۔ ایک دن باغیوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا اور وہ آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ کے گھر کے گرد گھیرے کو کافی دن گزر گئے تو ایک دن باغیوں نے آپ کے گھر میں کود کر آپ کو شہید کر دیا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا، اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کی شہادت جمعے کے دن دوپہر کے وقت ہوئی۔ آپ 84 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے آپ کی محبت نے آپ کو زندگی کے آخری حصے میں بھی مضبوط اور مطمئن رکھا۔ سیریز صحابہ کرام قسط نمبر 4 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں لازمی شیئر کریں۔